الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو زندگی دی ہے یہ ایک وقتی ہے، اصلی ہماری زندگی آخرت کی ہے جہاں مرنا ہی نہیں۔ دنیا ایک وقت کے لیے علماء نے مثالیں لکھی کہ ریل گاڑی چلتی ہے تو ہر مسافر اپنے اسٹیشن پر اتر جاتا ہے، ایسے ہی آدمی کی یہ زندگی چل رہی ہے، جس کا جس وقت موت لکھا ہے اس وقت آ جاتی ہے، اس کا کوئی بھی بہانہ بن جائے، چاہے آدمی گر جاوے، ایکسیڈنٹ سے مر جاوے، پانی میں ڈوب کر مر جاوے۔ یہ آدمی کی زندگی جو ہے جب پوری ہو جاتی ہے تو آدمی آخرت کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ ہماری زندگی وقتی ہے، اصلی اور ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد کی، وہ زندگی ابدی ہے کہ جہاں ہمیشہ اللہ کے پاس رہنا ہے۔ جب اللہ کے پاس ہمیشہ رہنا ہے تو حق تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی کہ اچھے عمل کر لو، اللہ سے صحیح تعلق پیدا کر لو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جس آدمی کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے اس کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے۔ ہم دنیا کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ جس میں ہمیں ملنے کا کچھ یقین ہوتا ہے وہاں ہم جان توڑ محنت کرتے ہیں۔ ایک کسان کو دیکھ لو، کھیتی میں غلہ پکنے کی امید کی بلبوتے پر وہ کتنی محنت کرتا ہے۔ ملازم کو دیکھ لو، اپنی ملازمت کو بچانے اور قائم رکھنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ تاجر کو دیکھ لو کہ اپنی تجارت کو باقی رکھنا اور اس کی ترقی کرنے کے لیے کیا نہ کیا محنتیں وہ کرتا ہے۔ دنیا کے حکمرانوں کو دیکھو، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیا کیا وہ پیترا رچتے ہیں۔ تو دنیا کی ہر شعبے میں، اس شعبے میں آدمی اپنے بچاؤ کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے۔ تو یہ تو دنیا وقتی ہے جن پر ہماری یہ محنت ہے۔ حق تعالیٰ کے پاس ہمیں پہنچنا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جس کو اپنے پروردگار کے ملنے کی امید ہو، فلیعمل عملا صالحا، کہ اچھے عمل کرے، فلا یشرک بعبادت ربہ، کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں شرک نہ کرے۔ یہ صاف ہمیں حکم دیا۔ تو ایک تو ہمیں پہلے یہ کوشش کرنا ہے کہ ہماری یہ زندگی ہم گزارے کیسے۔ اس زندگی کے گزارنے والے بہترین طبقہ جو ہیں انبیاء علیہم السلام پر، اس کے بعد حضرات صحابہ کی زندگی، اولیاء اللہ کی زندگی۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آدمی کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ والوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے اور پرہیزگار لوگ گناہ سے بچتے ہیں۔ اس وقت دنیا حاصل کرنے کی اور دنیا میں بڑھنے کی جو ایک حرص اور لالچ، اور اس کے لیے آدمی سوچتا ہے ہم فلاں سے آگے بڑھ جائے، جس آگے بڑھنے کے ہمارے جو خیالات اور ہماری جو نیتیں اور اس کے لیے ہمارا عزم، یہ ہم کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے 2 مکان بنا لیے، تو اب یہ سوچتا ہے میرے 3 ہونے چاہیے۔ اس کے لیے آدمی حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، چاہے وہ مال سود خوری سے آوے، چوری سے آوے، خیانت خوری سے آوے، ظلم سے آوے، کیونکہ ہم نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا اور دنیا والوں کی اس ترقی کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمارا تقوی رہتا نہیں۔ اس لیے پہلا اصول تقوی بتائے ایمان کے بعد، کہ آدمی اللہ سے ڈرے۔ اس لیے میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اس میں پہلا حکم تقوی کا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیسا؟ حضرات صحابہ سے منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی ناشکری نہ کی جاوے۔ پہلے نمبر پر ہم دیکھیں ہمارا ہر شعبے کا آدمی ہر وقت ناشکری میں مشغول ہے۔ کسان کو دیکھو وہ ایسی باتیں کرے گا، ملازم کو دیکھو وہ بھی ناشکری کی باتیں کرتا ہے، تاجر کو دیکھو وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے، کچھ ملتا نہیں ہے۔ کہ ساروں کی زندگی میں یہ ناشکری عام ہو رہی ہے، اور شیطان یہ کہہ کر آیا ہے کہ بندوں کو میں ناشکری میں مبتلا کر دوں گا، وَلَا تَزِيدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ہرگز تو اللہ کو کہہ رہا تھا کہ اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے اس چیلنج کو اور شیطان کا یہ کہنا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے مخلص بندوں پر تیرا کوئی چلے گا نہیں۔ جو آدمی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے عبادت کرتا ہے، ہر عمل کی آدمی کا مطمع نظر اللہ کا خوش کرنا ہے، وہ شیطان کے اس پھندے میں نہیں آئے گا اور وہ ناشکری بھی نہیں کرے گا۔ تو پہلے نمبر پر تقوی، جو پہلے نمبر پر اللہ کی شان کے مطابق ڈرنے کے لیے آدمی ناشکری نہ کرے۔ دوسرا، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا اس پر ہم عمل کریں، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا اس سے ہم رک جائیں۔ تو یہ تقوی جو ہے، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں اور اللہ کو ناراض نہ کریں۔ تیسری بات کہ اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو نہ بھولیں۔ آدمی جب اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، قرآن کی تلاوت ہو، دعائیں ہو، مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے کے ذریعے ہو، تو یہ 3 چیزیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں
یہ اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے، یہ تین چیزیں ہم اختیار کریں، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا ہر ایک کو واجب ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کرے۔ پھر آگے جو ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مت مرو مگر مسلمان فرما بردار ہو کر، کہ ہر وقت آدمی اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت کو ناراض نہ کرے۔ اب آدمی فرما بردار اور ایمان کے ساتھ مسلمان کیسے مرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو اس امت کی بہت زیادہ فکر تھی، آپ رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو کیوں غمگین ہیں؟ اللہ تو جانتے ہیں، اعزاز اور اکرام کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مجھے میری امت کی فکر ہے۔ کہ کس کی فکر ہے؟ کہ مسلمانوں کی یا غیر مسلموں کی، ایمان والوں کی یا بے ایمانوں کی؟ کہ امت کے مسلمانوں کی مجھے فکر ہے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام کو بنو سلمہ کے قبرستان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے گئے، ایک قبر پر مارا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک آدمی کالا کلوٹا اٹھا اور ہائے افسوس کر رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا چلا جا، تو چلا گیا۔ دوسری قبر پر مارا تو وہ کھڑا ہوا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے لگا، اور لبیک یا رسول اللہ کہ میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا چلا جا، تو چلا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ کما تحیون تموتون، کہ جیسے یہ دنیا میں زندگی گزاریں گے ایسی ان کی موت آئے گی۔ کما تموتون تحشرون، اور جیسے مریں گے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ تو ہر وقت ہمیں اپنی آخرت کی فکر کی ضرورت ہے، کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہے اور اسی حال میں موت آوے۔ اس کے لیے یہ حدیث میں یہ اصول پہلا یہ بتایا کہ ہم دنیا میں جیسی زندگی گزاریں گے ایسی موت آئے گی، اور جیسے مریں گے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ جو مرنے کی بات غیر اختیاری، لیکن اس سے پہلے ہم تیاری کریں آخرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند موت سے پناہ مانگی۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 موت سے پناہ مانگی۔ استعاذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب موتاتن، کہ 7 موت سے، ان میں سے ایک فضاءۃ الموت، اچانک موت، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، اس موت سے پناہ مانگی۔ اس کی وجہ جو ہے محدثین نے لکھی ہے کہ آدمی اپنی وصیت نہیں کر سکتا ایسی موت کی وجہ سے۔ ایسا آدمی بیمار ہو، مرے، توبہ کرے، اللہ کے سامنے آہو جاری کرے، ان بیماریوں میں گناہ معاف ہو جائے۔ کوئی وصیت ہے تو یہ کر نہ سکے، مثلا مسجد کا متولی ایسا مر گیا تو مسجد کے پیسوں کا مسئلہ رہے، کتنے تھے کیا دے، مدرسے کے محتمم ایسا مر گیا تو اب کتنی آمدنی ہے مدرسے کی، کتنی زمینیں ہیں۔ گاؤں کا اگر شہر کا نگر پالیکا کا صدر مر گیا
تو اب یہ نگر پالیکا کے جو پیسے ہیں کہ کون کون سی رقم کہاں کی ہے کیا ہے، تو اس لیے کہ آدمی اپنا حساب بھی رکھے، ورنہ ہماری اولاد ہم سے 2 قدم آگے آئے گی، یہ سب چیزیں ہڑپ کر جائے گی، پھر آدمی قبر میں پہنچ جاوے اور وہاں وہ سزا کھاوے اور یہ لوگ یہاں لہر کریں۔ اس لیے پہلے نمبر پر یہ کہ آدمی اچانک موت سے پناہ مانگے۔ جو مسلمان موت کی تیاری کر مرنے کے بعد اعمال کر رہا ہے، اگر یہ ساری تیاری ہے تو اس کے لیے اچانک موت راحت بھی ہے۔ فضاءۃ الموت رافت، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ فضاءۃ الموت رافت للمؤمن، کہ مومن کے لیے اچانک موت راحت ہے، لیکن ایسا مسلمان کہ جس نے تیاری کر رکھی ہو۔ آدمی اپنے زندگی کے حساب کتاب کو رکھے، ہر آدمی کو ضروری ہے کہ کتنوں کا قرضہ لیا ہے، کتنے ڈاکٹر کے بل باقی ہے، کتنے دکاندار کے بل دینا ہے، کتنے پڑوسی کے پاس سے کون سی چیزیں لی ہے، کون سی چیزیں ہمیں امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے، لکھے آدمی، ورنہ ایسی موت اگر آ گئی تو آدمی کے لیے یہ پکڑ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے ہر آدمی اس دنیا کے ان احوال سے بے خبر نہ رہے، بلکہ باخبر رہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے، اس سے ہم عبرت حاصل کریں کہ کہیں ہماری ایسی وکٹ نہ گر جائے۔ اس لیے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اس موت کے لیے جہاں نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، من الغرق کی ڈوب جانے سے، والحرق کی جل جانے سے، من ندغ الحیۃ سانپ کے کاٹ لینے سے، والسبین کوئی درندہ پھاڑ کھاوے، اس سے پناہ مانگی، یا کوئی چیز گرے ہم پر، یا ہم کسی چیز پر سے گرے اور مر جائے، کہ نبی علیہ السلام نے ان موت سے پناہ مانگی۔ اس لیے حسن خاتمہ بالخیر، کہ آدمی ایمان کے ساتھ کیسے دنیا سے جاوے، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے بھی تنبیہ کی اور 2 باتیں بتلائی کہ ایک آدمی اچھا عمل کر رہا ہے اور لوگ اس کو جنتی دیکھ رہے ہیں، یبدو الناس حدیث میں کہ لوگ اس کو جنتی دیکھ رہے ہیں، اور جنت اور اس کے درمیان میں 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور اس آدمی کی تقدیر جو ہے پلٹتی ہے اور یہ آدمی دوزخ میں جاتا ہے۔ اس سے برخلاف ایک آدمی برائیاں کرتا ہے، لوگ سمجھتے دوزخ میں جائے گا اور دوزخ 1 ہاتھ اس سے دور ہوگی، اور یہ آدمی کی تقدیر پلٹے گی، جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں یبدن لوگ دیکھے، اللہ اللہ تو جانتا ہے کیسا ہے، تو پھر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ آدمی نمازی، روزہ رکھنے والا، حاجی، قاضی، لیکن دل کے گناہ تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یا باطینی جو دوسرے گناہ ہیں، کسی سے بغض رکھنا، یہ گناہ جو ہیں اس کی توبہ نہ کرنے کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور مرتے وقت جو ہیں یہ گناہ اپنے اثر دکھاتا ہے اور ایمان چھین لیا جاتا ہے۔
اس کے برخلاف ایک گنہگار ہے، اس کو احساس ہے کہ میں گنہگار ہوں، اور ہر وقت اس کو فکر ہے کہ مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، ہوگا کیا، لیکن گناہوں میں منہمک ہے، پھر حق تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور مرتے وقت یہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اس آدمی نے پہلے نے عمل کیا، اس کے عمل تو تھے، لیکن اس عمل کے ساتھ ساتھ گناہ کر رہا تھا، بڑے بڑے گناہوں کا جس کو یہ گناہ نہیں سمجھ رہا تھا، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے پلان ہیں، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں گئی تھی کہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں اللہ سے دور کر رہے تھے۔ اب یہ سوال جو ہے ہمارے طلبہ کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ نہ قرآن میں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو پھر اس کی نماز، یہ نماز بھی نماز ہو اور نماز کو صحیح طور پر پڑھتا ہو اور اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھتا ہو، دل کے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہو۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اس کے حاشیے پر لکھا ہے کہ دنیا میں بہت سی بیماریوں کا ایک کورس ہوتا ہے، جیسے ٹی بی ہو جائے تو اس کے لیے 6 مہینہ تک دوا کھانی پڑتی ہے، اس کا پورا کورس کرے تو پھر یہ کورس کرنے کے بعد اس کی بیماری جاتی ہے۔ ایسے نماز بھی جیسی پڑھنی چاہیے، اللہ چاہتے ہیں ایسی پڑھے اور اس معیار پر پہنچ جائے تو اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی، لیکن وہ نماز اس معیار پر نہیں پہنچتی ہے، نہ یہ گناہ سے توبہ کر رہا ہے۔ بہت سے بیمار آدمی پرہیزی نہ کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی نعمتوں سے پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کی یہ نافرمانی، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ ہماری نماز جیسی ہم کو بڑی نعمت ملی پھر بھی محروم کروا دیتی۔ تو یہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مرو اس حال میں کہ تم فرما بردار مسلمان ہو۔ اس میں پہلے نمبر پر باطنی گناہ سے ہمیشہ ہم توبہ کریں، ہم اپنی ذات کو گنہگار سمجھے، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی ذات کو پاک باز مت سمجھو، حق تعالیٰ کہتے ہیں۔ دوسرا عمل جو ہے، یہ بات یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی ایسا نیک صالح پھر ایمان چلا جاتا ہے، ان میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ گھر جلتا ہے تو دھواں بعد میں دکھائی دیتا ہے، ایسے یہ برائیاں جو ہیں دل گناہوں کی وجہ سے بالکل جو ہیں گندا ہو گیا، اس کی گندگی کی بدبو جو بعد میں ایمان چھیننے کے بعد ظاہر ہو جاتی۔ تو ایک تو یہ ہے، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کے سارے وہ لکھتے ہیں کہ واقعات ہمیشہ نہیں بنتے، کبھی کبھار بنتا ہے۔ تیسری بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر مومن کو اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے، چاہے کتنا پاک باز اور نیک ہو، کہیں مرتے وقت ایمان نہ چھین لیا جائے، اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پانچویں بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، چاہے کتنا بڑا گنہگار ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہر مسلمان کو فی الحال اپنا سے اچھا سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو
پھر مال کے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو کفر سے توبہ کی توفیق دے اور وہ ہم سے بڑھ جائے۔ تو یہ ایمان جو ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ میں کہ آدمی کو ہر وقت ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان ہو کر دنیا سے جاوے، اور دنیا سے مسلمان جانے کے لیے آدمی کچھ نہ کچھ نیک عمل کرتا رہے، اس لیے کہ مرتے وقت وہ مجلس لائی جاتی ہے جس میں یہ بیٹھا کرتا ہے، مسجدوں میں ہونے والی تعلیم میں بیٹھے۔ ہمارا ایک طبقہ جو اپنی ذات کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، یہ تعلیم مجھے پہلے بھاگتا ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے، اس لیے کہ ان مجلس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دی۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ پہلے بھاگنے کا تعلیم ہو، بیان کا اعلان ہو تو پتہ نہیں مسجد میں ان کو کیا ہوتا ہے، چونٹیاں بچہ کاٹتی نہیں ہیں، بیٹھنا چاہیے۔ مسجدوں میں بھاگنے کے ماحول نہ بناوے ہم، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں چھین لے جا سکتی ہے، ہم دھوکے میں نہ رہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ملک میں ایسے شہر بھی ہیں کہ جہاں ہزاروں مدارس تھے، دہلی میں ہزاروں مدارس تھے، انگریزوں نے سب مٹا دیے۔ پانی پت میں کوئی محلہ مدرسوں سے خالی نہیں تھا، آج وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مدارس کو بھی مٹا دے وے، مسجدوں کو بھی مٹا دے وے۔ اس لیے اس غیور ذات سے اور بے نیاز ذات سے ڈرنا چاہیے کہ ہماری یہ حرکتوں سے ہم محروم نہ ہو جائے۔ اس وقت کے حالات جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں کہ اگر ہم نے اپنی مسجدوں کی قدر نہ کی تو دور نہیں ہے کہ نماز سے محروم نہ ہونا پڑے، اور ان مدارس کی نعمتوں سے اور ان کے ہم نے اگر قدر نہ کی تو ہماری اولاد دور نہیں کہ جاہل نہ رہے۔ اس لیے نعمتیں ہیں، یہ مسجدیں نعمت ہے، اس میں ہونے والے اعلان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بیٹھو دین کی بات ہوگی، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ذلیل اور حقیر قسم کا آدمی اس کو ذلیل سمجھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات ہوتی ہے، حق تعالیٰ کے تعلق پر یہاں رحمتیں اترتی ہیں۔ ایسا کمینہ اور ذلیل بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف بڑھیں۔ تو یہ جو ہماری جو ہے کوتاہی سمجھیے، غفلت سمجھیے، یار اپنی ذات کو بہت بڑی سمجھنے کے نتیجے میں نہیں بیٹھنا، اس کو پہلے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ مرتے وقت یہی مجلسیں لائی جاتی ہے تو آدمی کلمہ پڑھ لے گا۔ اس لیے ایمان حاصل ہونے کا ایک ذریعہ علماء نے ذکر بھی لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ذکر کا اہتمام بھی کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ مسجدیں ہماری جو ویران ہو جاتی ہے بغیر ذکر سے، بغیر قرآن کی تلاوت سے، طے کرے ہمارا اتنا بڑا مجمع ہے، اگر یہ طے کرے کہ ہمیں مسجد میں قرآن پڑھیں گے تو یہ ہمارے جو رشتہ داروں نے جن قرآن کو رکھا ہے کم سے کم ان کو تو ثواب ملے اور ہم ثواب پہنچائے۔ یہ جو لوگ مر جاتے ہیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، وہ جو ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے دنیا میں بہت سوں کو مرتے ہوئے دیکھا، ان کے لیے ہمارے رشتہ داروں کے لیے ثواب پہنچائے۔ ہم ایسا نہ سمجھے کہ ہمارا ثواب پہنچتا ہے، ہمارا ثواب پہنچتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے پاس پہنچ چکے ان کو خوب نعمتوں سے اللہ نوازتے ہیں۔ کہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بہن کو خواب میں دیکھا جو آگ کی زنجیروں میں باندھی تھی، ایک ہفتے کے بعد جنت میں دیکھا۔ پوچھا کیوں؟ کہ ایک آدمی قبرستان میں آیا، درود شریف پڑھ کر ثواب پہنچایا، جن کی وجہ سے 40,000 آدمیوں کی مغفرت کر دی۔ ہم معمولی نہ سمجھے، ہمارے پاس جو سانس ہے بہت قیمتی ہے۔ ایک آدمی قبرستان گیا، اس سے پہلے اس قبرستان میں
اپنی بہن کو آگ کی زنجیروں میں ایک آدمی نے دیکھا تھا، دوسرے ہفتے وہ بہن جنت میں تھی۔ پوچھا کیوں؟ ایک آدمی گنہگار اس قبرستان سے گزرا اور بہت رویا کہ یہ مردے جو ہیں زمین پر پہلے ہم سے پہلے زمین پر تھے، آج زمین کے نیچے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں۔ تو اس کی بہن نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، 70,000 مردوں کی مغفرت کر دی، جس میں میرا بھی نمبر لگ گیا۔ اس لیے ہمارے پاس ابھی زندگی کے جو سانس باقی ہے اس کو غنیمت سمجھے اور اللہ کے سامنے خوب رو رو کر اپنی معافی مانگے، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، باپ کی طرف سے دادا پردادا سکر دادا، ماں کی طرف سے نانا پرنانا، پھوپھی کی طرف پھوپھی کے رشتہ دار ہیں، خالہ کے رشتہ دار ہیں، ہم ان سب کے لیے دعائیں مانگیں تاکہ ہمارا روئے زمین پر وجود جو ہیں یہ ہمارے لیے ہم جو ہیں ہمارا زمین پر رہنا ان کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہم یہ جو دو آدمی بھی جو ایکسیڈنٹ میں مر گئے ہیں، فاروق صاحب اور دوسرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے جو رشتہ داروں کو صبر جمیل نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی خوب توفیق دے، ان برے اعمال سے محفوظ رکھے کہ جن سے ہمارا ایمان چھین لیا جاتا ہے، اور ہماری اولاد کو مدارس میں بھیجے، اور ہم بھی مسجدوں میں تعلیم میں تبلیغی جو اجتماع ہوتا ہے شام کو ہوتا ہے تو مرکز پر وہاں بھی پہنچے، ہم اپنے اوقات کو غنیمت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔